حق میں پی ٹی آئی کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا، تو قانونی طور پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ ایز اے لیگل ایکسپرٹ کیا اس پر آپ رائے دیں گے؟ دیکھیں اس پر جو ان کے ماشاء اللہ جو وزیر قانون اور جو حکومت کی ساری وہ کیا دھرا جو ہے وہ دھڑام کر کے گر پڑا ہے. اٹ ہیز فالن فلیٹ. اگر ان کا خیال تھا کہ 175A میں کوئی ترمیم کر کے اور جو یہ ایک شاخسانہ بنا رہے تھے کہ شاید کسی چیف جسٹس کی 3 سال کے لیے میعاد متعین کر دی جائے گی اور اکتوبر میں ریٹائرمنٹ سے جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی، اور کچھ اور سال جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ان کے رہیں، تو یہ تو سارا خواب اس لیے بھی دھڑام ہو کر گر گیا کیونکہ 2/3 یہ جو ہمارے ڈھاکہ شدہ مینڈیٹ پر ہی ان کا انحصار تھا. اب یہ اس سے 150 مخصوص نشستیں 4 صوبوں کی اور قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی جو ہے وہ 150 سیٹیں ہمیں جو وہ واپس مل جائیں گی، جو انہوں نے بندر بانٹ کر کے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور جو انہوں نے متحدہ محاذ کو MQM کو دے رکھی تھی، دے دی تھی، وہ ساری کی ساری آج ریسینڈ ہو گئی، ختم ہو گئی آج، اور اس لیے وہ ہمیں مل جائیں گی. 2/3 کا جو ان کا خواب تھا وہ اسمبلی میں، پارلیمان میں، وہ تو ختم ہو گیا، دھڑام ہو گیا. اس لیے اس کے یقیناً جو ہے ان کی انٹرپریٹیشن آئین اور قانون کے مطابق تھی سپریم کورٹ کی، کیونکہ آرٹیکل 17 جو ہے وہ تابع نہیں ہو سکتا ہے کسی سبارڈینیٹ ایکٹ کے، جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اور ویسے بھی اس میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات ہے. تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں جب آپ نے ہماری نشستیں وہ کیسے ان کو دے سکتے ہیں جن کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن اتنی ہے ہی نہیں ہے، بنتی ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیسے نشستیں بندر بانٹ کر کے اور باقی پارٹیز میں تقسیم کر دی؟ اور ویسے بھی پولیٹیکل پارٹی کی 3 دن کے اندر وہ بھی نفی ہو جاتی ہے کہ آپ اگر آزاد بھی الیکشن لڑتے ہیں تو 3 دن کے اندر آپ کو پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی پڑتی ہے، پارلیمانی پارٹی نہیں. پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہم نے 3 دن کے اندر جو ہے سنی اتحاد کے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن پولیٹیکل پارٹی کے حساب سے ہوگی، پارلیمانی پارٹی کا وہیں کہیں ذکر نہیں ہے. اور پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی کی تشخیص خود سپریم کورٹ اس کا فرق آلریڈی دے چکی ہے، فیصلہ دے چکی ہے. جو آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کے اور شجاعت صاحب کی جو تکرار ہوا تھا، جس میں چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اور جو پرویز الہی جو پارلیمانی پارٹی کا سربراہ تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا. تو سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ پولیٹیکل پارٹی اور پارلیمانی پارٹی 2 مختلف جو ہے اینٹیٹیز ہیں جو آئین میں استعمال کی گئی ہیں. تو اس کی وضاحت واضح ہو گئی. اور یہاں چونکہ پولیٹیکل پارٹی ہی کو پروپورشنیٹلی ملنا تھا، تو پولیٹیکل پارٹی کے پروپورشن کے مطابق ہماری جو نشستیں تھیں، چاہے وہ صوبوں میں تھیں، چاہے وہ مرکز میں تھیں، قومی اسمبلی میں تھیں، جو سنی اتحاد میں جو ہے شامل ہوئے تھے، اس متعین شدہ آئین کی میعاد کے اندر متعین شدہ ہوئے تھے، اس کے مطابق ملنا جو ہے ہمارا آئینی حق تھا، جو آج سپریم کورٹ نے اسے تسلیم کرتے ہوئے فیصلے کو معطل کر کے اس لیے ہماری نشستیں بحال ہو گئی. سر، کہا یہ جا رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، جبکہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کو اگر اڑایا ہے. کیا یہ قانونی طور پہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں کیا ہول ہے؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی بالکل قباحت نہیں ہے. سپریم کورٹ رولز 1980 اس میں بڑا واضح ہیں. سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ کمپوزیشن اس کی چیف جسٹس بناتے ہیں، ماں سوائے اس کے جو آرٹیکل 184(3) میں یعنی سو موٹو جو اختیار ہو، اس میں 3 جج صاحبان جو ہیں وہ بیٹھ کے بینچ بناتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں. یہ خالصتاً پریروگیٹو جو ہے 1980 کے سپریم کورٹ رولز کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے کہ وہ جو ہے بینچ کو جو ہے مقرر کریں، متعین کریں، کیس کو لگائیں. انہوں نے اپنی جو ہے ثوابدید میں جو ہے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب،
اور اس کے بعد جسٹس مظہر صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بینچ بنایا جو بالکل کمپیٹنٹ ہے، مجاز ہے. اس میں اگر سپریم یعنی ماتحت عدالت کے یا ہائی کورٹ کے 5 جج ہوں یا فل کورٹ بھی ہو، چاہے ہائی کورٹ کی لاہور ہائی کورٹ کی یا پشاور ہائی کورٹ کی یا کراچی ہائی کورٹ کی یا بلوچستان ہائی کورٹ کی، اس کو بھی یہ بینچ جو ہے سپریم کورٹ میں معطل کر سکتی ہے، سن سکتی ہے. ہاں البتہ کسی ٹائم پر بھی وہ لارجر بینچ کا تشکیل دینا یا کسی کی استدعا پر جو ہے وہ پذیرائی کرنا نہ کرنا، یہ ان کا اختیار ہے سپریم کورٹ کا. اگر وہ بعد میں چاہے، ابھی تو معطل کیا ہے، اگر وہ فائنل سننا چاہیں میں اس میں لارجر بنا دیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن قطعاً اس چیز کا نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ سپریم کورٹ رولز میں کوئی گنجائش ہے کہ اگر وہاں 5 ججز نے سن تو یہاں 3 جج کیوں سن رہے ہیں اور 5 سے زیادہ یا 5 جج سنیں. ایسی کوئی بات قانون اور آئین میں نہیں ہے. اچھا کھوسا صاحب، اس وقت حکومت معاشی طور پر، سیاسی طور پر مشکلات کا شکار بظاہر ہے. آج کے فیصلے کے بعد بھی مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہیں، تو کیا اس حکومت کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے؟ وقت سے پہلے یہ حکومت ختم ہو بھی سکتی ہے کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو حکومت ابھی تو ہوا میں ہی آپریٹ کر رہی ہے. حکومت پہلے یہ تو تعین کرے کہ کیا حکومت کا وجود آئین کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا موقف روز اول سے یہی ہے کہ ہمارا جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ہم بھی ووٹ کو عزت مانگ رہے ہیں. ووٹر نے جو فیصلہ 8 فروری کو دیا ہے، خدا را اس کو بحال کر کے اور آپ جمہوریت کے مطابق، آئین کے مطابق جمہوریت کو چلنے دیں، ملک کو چلنے دیں. سو وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلے تو لیجٹمیسی ہی مشکوک ہے، کیونکہ ان کا اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر اور آئینی طور پر وہ وزیر اعظم بننے لائق ہی نہیں ہے. پھر چونکہ ان کو بیساکھیوں پر بنایا گیا ہے تو بنانے والوں نے ان کا یہ بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ وزیر خزانہ ہی اپنا بنا سکیں یا وزیر داخلہ ہی اپنا بنا سکیں. اور اسی طرح اگر پنجاب میں آپ دیکھیں تو ہاری ہوئی مریم بی بی کو وزیر اعلیٰ تو بنا دیا، لیکن ایڈمنسٹریشن ساری وہی کی وہی ہے. ماشاءاللہ آئی جی صاحب بھی وہی ہیں، چیف سیکرٹری بھی وہی ہیں. سو حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. اس لیے حکومت کا دھڑم تختہ تو بالکل ہوگا ہی. یہ ابھی پیپلز پارٹی نے بھی اپنے تحفظات جو ہے پرائیویٹائزیشن پر دکھا دیے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بجٹ کی جب آتا ہے، بجٹ سیشن آیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام پر اور کتنا مہنگائی کا بوجھ جاتا ہے. اور پھر یہ جو گندم کا سکیم ہے جس میں 100 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ جس طرح سے بری طرح سے کھایا گیا ہے، ان کو بھی ذرا کیفر کردار تک پہنچائیں. اور سابقہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا اور حنیف عباسی صاحب کے آپ نے جو ہے مکالمات سن لیے ہیں. انہوں نے جو الزام لگایا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پر، تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے آگے سے کہا کہ اگر میں نے آپ کے فارم 47 کا کچا چٹا کھول دیا تو آپ منہ دکھانے لائق نہیں ہوں گے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واضح طور پر ایک جو ہے یہ کنفیشن ہو گیا کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہو. سو یہ بات اب ثابت ہو چکی کہ جو ہے، اور عدالتیں آپ دیکھیں انشاءاللہ ہماری یہ تینوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو 3 نشستیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ ان قریب دیکھیں کہ جو ٹرائیبونل ہے جو جسٹس جہانگیری صاحب پر مبنی ہے، جنہوں نے شروعات پہلے پرسوں کی تھی سماعت، اس سے ہی بڑا واضح ہو گیا تھا کہ فارم 45 کے جو مندرجات ہیں اس کے مطابق ہمارے تینوں جیتے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن بھول گئی تھی فارم 46 کو تصحیح کرنے میں، اور فارم 46 اور فارم 45 کے ایک ہی طرح کے مندرجات ہیں. فارم 47 میں جو رد و بدل کی گئی وہ فراڈ پر مبنی ہے، اور وہ انشاءاللہ ریورس بھی ہوگی. ان پر پرچے بھی ہوں گے جن لوگوں نے یہ بےایمانی